بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ میرے بھائی، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کے امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے، اپنے اس خواہش کو کچل دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچل دے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے، اور کل کو مجھے ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر آدمی اپنی نگاہ کو روک لے، دل میں جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں یہ امنگ پیدا ہو رہی ہے جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا۔ مجلس جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں، لیکن اس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور ارادہ کر لیا کہ آج سے میرا روزہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ سحری کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک میں کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، اور نہ میں اپنی جائز خواہشات جو بیوی کے ساتھ پوری کرنا حلال ہوتا ہے وہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ انسان نے کر لیا، جب روزہ رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، کھانا اس کے سامنے موجود ہے، اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور کھانے کا اس کا دل چاہ رہا ہے، لیکن جو کہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میرا روزہ رکھا ہوا ہے، اس حالت میں میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، صبر کرو، شام تک صبر کرو، جب شام ہوئی اور یہ کھانا حلال ہو جائے گا تو پھر کھاؤں گا، جب شام ہوگی اور یہ کھانا حلال ہو جائے گا تو پھر کھاؤں گا۔ تو یہ انسان اپنی بھوک کی خواہش کو روک رہا ہے۔ وہ اس لیے روک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کس کے لیے روک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے روک رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے اور اس کا کفارہ بھی بہت زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، ہم روزے کی حالت میں ہم کھانا چھوڑ رہے ہیں، کھانا موجود ہے لیکن ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی حالت میں کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح پانی رکھا ہوا ہے لیکن ہم پانی نہیں پی رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے پھر بھی پانی نہیں پی رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس لیے ہم روزے کی حالت میں پانی نہیں پی رہے ہیں۔ پانی پینا، کھانا کھانا یہ چیز جو ہے حلال ہے، لیکن پھر بھی ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز
جو پہلے سے ہی ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک یہ حرام چیز ہے، جھوٹ بولنا یہ حرام چیز ہے، پھر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع فرمایا، ہم روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو ستا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ناجائز ہے۔ ناجائز چیزوں کو ہم روزے کی حالت میں بھی کر رہے ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، غیبت کرنے سے پرہیز کریں۔